سب سے پہلے میں مفتی محسن الزما صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبی ہیں۔ حضرت علی کی شان و عظمت بیان کرنا بہن عقل و خرد میں یہ طاقت نہیں ہے، اور وہم و گمان میں یہ وسعت بھی نہیں ہے کہ ان کی شان کو سمجھ سکے۔ ایک آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مولا علی کی شان آپ کیا فرمانی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انا مدین علم علی بابوہا، میں اگر علم کا یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں پھیری، بلکہ غزوہ خم کے بھی جو اس طرح بات کی کہ حضور نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا وحد علی المولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے۔ اور یہی نہیں، یہاں تک بھی روایت میں کہ علی کے چہرے کی شان و عظمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، جس طرح علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کی معیت اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلے بچپن میں 14 سال کی عمر میں حضور کا ساتھ دینے والے کو اور ذات نظر نہیں آتی، مولا علی کی آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی محبت کا عالم کہ حضور نے کیا ان کے بارے میں فرمایا۔ اب سنیے، مسلمان کی پہچان یہ کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن کی پہچان یہ کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اطاعت گزار ہے، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا اللہ اس کے رسول کا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو کلمہ تو ظاہری پڑھ رہا ہے لیکن پہچان نظر نہیں آ رہی کہ کیا آیا یہ مومن مسلمان ہے یا منافق ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب علی کا ذکر ہوگا کرم اللہ وجہ الکریم تو کیا ہوگا؟ جب ان کا ذکر ہوگا تو منافق کے چہرے کی شکل و حیت پیشانی بدل جائے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ علی کے چاہنے والے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرے گا، مومن ان کا ذکر کرے گا۔ ایک بات یہ پھر یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بہت شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں ایک آیت بیان کر کے آگے چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب اس پر بات کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مومنین نے جو حالت مفہوم آیت ہے حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔ اب حالت رکوع میں صدقہ کون کرے گا؟ اب دیکھا جائے تو اب یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب ایک قافلے نے نیا نیا اسلام قبول کیا تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اب ہمارے قبیلے والے ہماری مدد نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب اتنی بات کہنی تھی، یہ قافلہ مسجد نبوی میں گیا اور نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قافلے میں سے ایک شخص آ رہا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ فرمایا یہ انگوٹھی کس نے دی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے دی جو رکوع کی حالت میں ہے۔ رکوع کی حالت میں کوئی اور نہیں تھا، مولا علی تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ حالت رکوع میں بھی آپ نے صدقہ کیا۔ تو شان و عظمت، مقام و بلندی یہ ہے، علی کے معنی ہوتے ہی بلندی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے اللہ نے بلند کر دیا پھر شان کیا بات ہو۔ پھر یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ لحم کا لحم جسم کو جسمی، کہ دم کا دمی، کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں کہ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و منصب دیا حضور کی نسبت سے دیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو کمال ایسے نہیں عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ جب خلیفہ وقت بنے تو آپ نے جو مصائب و آلام جھیلے، تو ساری بات یہ تھی آپ کے بارے میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے وقت میں حالات ایسے کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جب حالات بہتر تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔